فاتر 35 سورہ اس کی 29 آیت. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. بے شک وہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں چھپ کر اور اعلانیہ، اور وہ امید کرتے ہیں کہ ایسی تجارت کی جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا. اب یہاں وہی لوگوں کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کر رہے ہیں اور صلاۃ قائم کر رہے ہیں اور اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر رہے ہیں، خاموشی سے کر رہے ہیں اور اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں، اور وہ امید رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی جس میں گھاٹا نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ چھپ کے دے رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی رشتہ دار ہے کسی کا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کے عزت نفس کو کچھ محسوس ہوگا تو آپ نے خاموشی سے پیسے پہنچا دیے، اپنے نام کی چرچا نہیں کیا. اداروں میں بھی لوگ دیتے ہیں اس طرح کے نام ان کا نہ آئے سامنے، اللہ اصل کاز کو پتہ چل جائے، جو کاز ہے اس کو پہنچ جائے. چھپ کے بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح لکھا ہے کہ آپ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں اور اعلانیہ طور پہ دے سکتے ہیں، کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ کہ کیوں آپ چھپا کے دے رہے ہیں اور کیوں اعلانیہ طور پہ دے رہے ہیں. دونوں طریقے اللہ نے ایکسیپٹ کر لیے، اور وہ ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ کریں معاشرے میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایسی کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہ ہو، وہ صحیح سمجھی جاتی ہے معاشرے میں؟ پروفٹ اور لاس ہونا ضروری ہے. اگر پروفٹ اور لاس نہیں ہو تو وہ تجارت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سود کہہ رہے ہیں. معاشرے میں کہہ رہے ہیں کہ تجارت میں پروفٹ اور لاس ہونا ضروری ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے. یہ ہو رہی ہے اللہ سے تجارت. یہ تجارت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا تو گھاٹا ہی نہیں ہے، ایسی امید رکھ رہے ہیں. لیکن معاشرے میں کہتے ہیں جو تجارت ایسی کریں آپ جس میں گھاٹا ضروری ہو اور یا منافع ہو. اگر منافع و گھاٹا نہیں ہو رہا ہے تو وہ سود ہو جائے گا ان کے حساب سے، انٹرسٹ، ربا، بڑھوتی. جبکہ اللہ کی آیت کے مطابق آپ کو تجارت ہی ایسی کرنی ہے اللہ کے ساتھ جس میں گھاٹا نہیں ہے. اور وہ لاس کیسے نہیں ہوگا وہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں گے تو گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور جب گھاٹا نہیں ہو سکتا تو آپ سوچیے کہ وہ ربا نہیں ہے، وہ کوئی ربا بڑھوتی اور انٹرسٹ جو بنا رکھا ہے معاشرے وہ نہیں ہے. تو اللہ تو آپ سے یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ تجارت بھی ایسی، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو اس میں گھاٹا نہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے میں دل پیچھے سے بتاتا آ رہا ہوں، جو اللہ سے محبت میں، اللہ تعالیٰ سے محبت میں لوگوں کا شیئر دیتے ہیں، محروم کو تلاش کر رہے ہیں، سائل کو تلاش کر رہے ہیں اور حق اپنا لوگوں، ان کا حق ان تک پہنچا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کو گھاٹا نہ ہو. یہ ہے اصل بات. اور تلاوت کتاب کی جو تلاوت کر رہے ہیں وہ سمجھ کے کر رہے ہیں نا، جبھی تو ان کو پتہ چل رہا ہے سب کیا کرنا ہے. ورنہ تو لوگ تلاوت تو ایسی بھی کر رہے ہیں جو سمجھ نہیں رہے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو ایسی تلاوت کرنی کہ سمجھ میں آئے، پھر اس میں سے صلاۃ قائم کرو، اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے ہم کو، اس میں سے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور پھر چاہے چھپ کے دیں، خاموشی سے دے دیں یا اعلان کے طور پہ دیں. اور تجارت اللہ تعالیٰ سے ایسی کرنی ہے جس کا آپ کو گھاٹا نہ ہو. اور وہ تجارت کیسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا، ایک آیت، آخری آیت ہے جس میں آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا. وہ دیکھیے وہ کیسی تجارت ہے. البقرہ 2 اس کی 261 آیت. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جیسے کہ مثال اناج کے دانے کی جو اگاتی ہے 7 بالیاں، یعنی جو اناج کے دانوں کا حصہ ہے، ہر بالی میں 100 اناج کے دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یعنی وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کیا ہوگا؟ گھاٹا نہیں ہوگا. پچھلی آیت میں پڑھا نا، یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اس کی مثال اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے ایک دانے کی. ایک دانے آپ نے بیج بویا, اس میں سے ایک سمجھیے کیا نکلے گا, ایک اناج کا ایسے ایک بالی سی نکلی, اور ایک بالی جیسے یہ ہے اس کے اندر 100 دانے ایسے لٹک رہے ہیں. ایک بویا تھا, اس سے ایک بالی نکلی, اس میں 100 دانے ہیں. ایسی 7 نکالیں آپ, 7 کے ساتھ 7 دانے لٹک, ایک 100 دانے ہر بالی میں, تو کتنے ہو گئے 700 دانے. آپ نے ایک دانہ دیا تھا, ایک دانہ بویا تھا, ایک دانہ بویا تھا, تو کتنے آئے ریٹرن میں 700 ٹائمز. تو اگر اللہ کی راہ میں جس طرح اللہ بیان کر رہا آپ خرچ کریں گے, اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے بزنس یہ, تو ریٹرن کتنا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز. یہ ایسی تجارت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا. اور یہ صرف پیسے کے اندر نہیں ہے, ہر ذات کے اندر, ہر چیز کے اندر ہے یہ. کسی بھی مطلب آپ چاہے پیسے سے خرچ کریں, چاہے آپ علم کو خرچ کریں, چاہے گائیڈنس کو خرچ کریں, جو اچھا ادفع باللتی احسن, برائی کو بدلہ آپ اچھائی سے کریں, اور ریٹرن اچھا ہی ہوگا, آپ کو ریٹرن ہوگا, اور 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے ہوگا. یہ اس کا ایک لا بنا ہوا ہے. تو اگر آپ ان آیات کو جیسے کہ بتایا میں نے آپ کو کہ کوئی ایسی تجارت اللہ کہہ رہا ہے جس میں لوگ کیا کہتے ہیں, آپ پروفٹ جو ہے پتہ نہیں ایک بنا رکھا ہے, اسٹیٹسٹکس بنا رکھی ہے, آپ ڈبل پروفٹ نہیں لے سکتے یا 3 گنا پروفٹ نہیں لے سکتے, اور پتہ نہیں کہ بزنس کے اندر عام بزنس جیسے میں کروں, ایک چیز 100 روپے کی میں زیادہ سے زیادہ 120 روپے میں بیچ سکتا ہوں, یا 130 روپے بیچ سکتا ہوں, یا 115 روپے, 200 ٹائم پروفٹ لے لوں, 300 ٹائم پروفٹ. کوئی ایسا کوئی بتا سکتا ہے بزنس مین یہاں جو بیٹھے ہیں, کوئی ایسا بزنس جو 700 ٹائم پروفٹ لیتا ہو؟ بلکہ وہ کہتے ہیں گناہ ہے, غلط ہے, یہ ربا ہو جائے گا, اتنا پروفٹ لینے کا آپ کو جائز نہیں ہے, حق نہیں ہے, فکس ہے نا. اللہ تعالیٰ کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسی تجارت بتا رہا ہے جس کو ایک روپے کی انویسٹمنٹ میں 700 ٹائمز ریٹرن کر رہا ہے, اور ایسی تجارت اس میں لاس نہیں ہو رہا, آپ کو لاس ہی نہیں ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو دے رکھا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ اللہ کے ساتھ تجارت کریں تو یہ پھر دوبارہ سن لیں, مثال ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال جیسے کہ مثال اناج کے دانے کی جو اگاتی ہے 7 بالیاں, ہر بالی میں 100 اناج کے دانے ہیں, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے, اور اللہ وسعت والا ہے. یعنی اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک اکائی خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اضافہ کر کے لوٹائے گا. تو ایسے اگر بزنس آپ کرتے رہیں, کنٹینیوس خرچ کرتے رہیں, تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تجارت بتا رہا ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی سوال کرنا آپ مجھ سے سوال کریں. شکریہ.